بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اشفاق احمد اپنے یوٹیوب چینل مائی جرنی کے ساتھ۔ ایک بات ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ یہ شیئر کی جائے۔ دیکھیں، فکری لحاظ سے، عقلی لحاظ سے انسانوں کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، بے عقل انسانوں پہ مشتمل ایک کثیر تعداد، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان نما ہیں، لیکن حقیقتاً انسان نہیں بلکہ مکمل حیوان ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد میرے لحاظ سے معاشرے میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے لحاظ سے ان کی تعداد 90% ہے جو بے عقل ہیں اور انسان نما ضرور ہیں، لیکن انسانیت کے پردے میں وہ حیوانیت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی تعداد 90%۔ دوسرے نمبر پہ انسانیت کی درجہ بندی میں وہ لوگ، عقلی اور فکری لحاظ سے وہ لوگ آتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں۔ یہ صاحب عقل لوگ حیوان ناطق کہلاتے ہیں۔ ان کو بڑی ابتدائی طور پر عقلی تمیز دی گئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا انہوں نے اپنی کوشش سے حاصل کی ہوتی ہے، اور یہ عام عوام کہلاتے ہیں، اور ان کی تعداد آپ انسانی معاشرے میں 5% لگا سکتے ہیں۔ پھر وہ انسانوں کا وہ درجہ آ جاتا ہے کہ جو عقلی لحاظ سے اپنے تجربات، اپنے علم، اپنے مطالعے، اپنے ذات کے ساتھ جو ان کو کسی بڑے بندے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ اپنی عقل کو جو تھوڑا پالش کر لیتے ہیں، اپنے علم کو بڑھا لیتے ہیں، اپنی فہم فراست کو تقویت دے لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ صاحب شعور۔ اور اصل میں میرے نزدیک یہ انسان ہوتے ہیں، مکمل انسان، اور بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور معاشرے میں ان کی تعداد میرے خیال کے مطابق 4% ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں کہ جو عقل حاصل ہونے کے بعد اس کو تقویت دے کے شعور کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور پھر تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنے ارد گرد پھرنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دیکھ کر جو نتائج مرتب کرتے ہیں، ان کی بنا پر ان کی عقل جو اعلیٰ ترین درجوں پر پہنچ جاتی ہے، ان کو صاحب بصیرت بولتے ہیں۔ یہ بڑے خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں، اور میرے ذاتی خیال کے مطابق ان کی تعداد معاشرے میں شاید ہی 1% ہو۔ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک بندہ صاحب بصیرت ہوتا ہے جسے ہم مرد مومن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بے عقلوں کی تو معاشرے میں یہ بات فکری لحاظ سے کر رہا ہوں، صرف اپنے سمجھنے کے لیے، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا اور کسی کی توصیف نہیں کر رہا، کہ بے عقلوں کی تو معاشرے میں کثرت ہے، جن کی وجہ سے کوئی معاشرہ بڑی ابتری، بے سکونی، بے اطمینانی، خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، اور شعور والوں کی بے انتہا قلت ہے، اور جو صاحب بصیرت ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں، اس کی مثال یہی ہے کہ جیسے آٹے میں نمک، نہ ہونے
کے برابر بہت خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں۔ بے عقل انسان جو ہے وہ نہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، نہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے ماضی کا حال کا جائزہ لینے کی سخت بھی ہمت فراست بھی نہیں رکھتا، توفیق نہیں رکھتا کہ وہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھ لے، اپنے ہی اعمال جو اس نے ماضی میں کیے ہیں ان سے کوئی سبق سیکھ لے، یا حال میں جو وہ غلطیاں کر رہا ہے ان سے کوئی سبق حاصل کر سکے۔ عقل والا میرے نزدیک وہ ہے جو تاریخ سے بھی سبق سیکھتا ہے، ماضی سے بھی سبق سیکھتا ہے، اپنی حال کی غلطیوں بھی سبق سیکھتا ہے، اور مستقبل کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ اور نہ صرف عقل والا اپنے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے فکری لحاظ سے، بلکہ اپنے خاندان، اپنے معاشروں کے لیے بھی وہ کوئی نہ کوئی اچھا کام سر انجام دیتا ہے۔ بصیرت والا جو صاحب بصیرت بندہ ہے وہ سیکھنے سکھانے کے سارے عمل، سارے تقریباً 99% وہ سارے مدارج عبور کر کے اس درجہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ، اس کی روح اور اس کے نفس پر اس کی بصیرت چھا جاتی ہے، اور ایسا شخص اس سے غلطی کا صدر، غلطی کا ظہور تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر بشری تقاضوں کے ساتھ کبھی ہو بھی جائے تو پھر اس کی غلطی بہت برے اثرات چھوڑتی ہے معاشرے پر۔ جیسے کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کسی عام انسان نے کہا کہ اگر میں نے غلطی کی تو میری غلطی کا وبال مجھے برداشت کرنا پڑے گا، لیکن آپ صاحب بصیرت، آپ علم و عرفان والے بندے ہیں، آپ کی غلطی کا وبال ساری امت کو، ساری قوم کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو بصیرت والا پہلے تو غلطی ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے عقل شعور میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ فہم فراست میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بصیرت کے منصب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائز کیا جاتا ہے، اس سے غلطی ہوتی نہیں۔ اگر کبھی بشری تقاضوں کے تحت اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کے اثرات معاشرے پہ، اس کی قوم پہ بہت برے اثرات چھوڑتے ہیں۔ تو جو صاحب بصیرت بندہ ہیں وہ، میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ میں پڑھا ہے کہ بندہ صاحب بصیرت ہو اور اس کا کسی الہامی مذہب سے تعلق نہ ہو۔ بصیرت کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ عالم عرش سے ہے۔ وہ اپنے اندر ایسی قوت پیدا کر چکا ہوتا ہے اللہ کی مدد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، کہ وہ اپنی رہنمائی عالم بالا سے لیتا ہے، اور ایسے ہی بندے کو ہم عرف عام میں ولی کہتے ہیں۔ اور پھر ولیوں کے اندر بھی ایسے جو اور زیادہ اپنی بصیرت میں انتہائی درجے کا پختہ ہو جائے، یا اس کے اندر پہلے سے ہی اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہو، تو پھر اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم تکوین کا ایک فرد ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پہچان حاصل ہو کہ معاشرے میں ہمارا واسطہ کیسے کیسے بے عقلوں سے پڑتا ہے، اور ہم نے ان سے اپنا اور معاشرے کا بچاؤ کیسا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور پھر عقل والوں کے ساتھ ہمیں کیسے واسطہ پڑتا ہے، اور عقل والوں سے ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اپنی عقل کو انتہائی بلندیوں پر پہنچا چکے ہیں اور صاحب شعور ہو چکے ہیں، ان کی پہچان ہمیں کیسے کرنی ہے اور ان سے فوائد کیسے حاصل کرنے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو شعور کو بھی انتہائی بلندیوں پر پہنچا کر صاحب بصیرت ہو چکے ہیں، اور وہ خال خال ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں، ہم خود بھی شاید یہی کہتے ہیں، اور خود لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ جی اب تو
मोमन या साहब इल्म व फ़ज़ल या जो मार्फत के उलूम जानते हैं वो नहीं मिलते। तो इसका मतलब यही है कि वो क्योंकि लाखों करोड़ों में हैं ही एक और बड़ी शदीद किल्लत में हैं। तो ज़ाहिर है हम दुनिया के शायद एक कोने में रहते हों, वो दुनिया के दूसरे कोने में रहते हों, हम मुआशरे के मशरक़ में हों वो मग़रब में हों, हम शुमाल में हों वो जनूब में हों, या हम शुमालन जनूबन मशरक़न मग़रबन घूमते फिर रहे हों और वो मुआशरे के ऐन मरकज़ में हों, तो उनकी तलाश बड़ी मुश्किल है। उनकी तलाश के लिए जो मैंने नतीजा निकाला है वो सिर्फ़ यही है कि अल्लाह से बार बार ये दुआ की जाए, अल्लाह से इल्तिजा और फ़रियाद की जाए कि अल्लाह ताला हमें अक़ल वालों की सोहबत नसीब फरमाए। और उससे भी एक करम नवाज़ी अगर अल्लाह ताला फरमा दे तो हमें साहिब शऊर लोगों की सोहबत नसीब फरमाए, और उससे भी ज़्यादा अगर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए तो हमें साहिब बसीरत लोगों की सोहबत नसीब फरमा दें। साहिब बसीरत अगर बहुत से लोग, बहुत सी शख्सियात हस्तियाँ अगर हमें नहीं मिलती तो कम अज़ कम हमारी सारी ज़िंदगी में एक साहिब बसीरत से अल्लाह ताला हमें ज़रूर मुलाकात करवा दे, ताकि हम उसकी ताबेदारी करके उसकी ज़ात से फैज़ याब होकर अपने अक़ल शऊर को, अपनी बसीरत को तरक्की दे सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने इंसानी अपनी ज़ात के अंदर छुपे हुए इसरार और रमूज़ से अल्लाह हमें वाक़फ़ियत अता फ़रमाए, हमें भी साहिब अक़ल, साहिब शऊर और बिलाखिर साहिब बसीरत लोगों में शामिल फ़रमाए। और अगर हमारा शुमार उनमें नहीं हो सकता तो कम अज़ कम हमें अल्लाह ताला उनकी सोहबत, उनकी मुसाहबत, उनकी हुज़ूरी नसीब फरमाए। ताकि देखें, इस दुनिया में ये दुनिया मज़रातुल आखिरा करार दी गई। इस दुनिया में हम जो कुछ हासिल कर लेंगे वो मरने के बाद भी तरक्की करता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अक़ल, फ़हम व फ़रासत, बसीरत, शऊर मरने के बाद भी कब्र में, हशर में, जन्नत में तरक्की करता रहे, तो हमें चाहिए कि हम दुनिया में एक कदम ज़रूर उठाएं, एक अमल ऐसा ज़रूर करें, एक कदम, एक स्टेप ऐसा ज़रूर लें कि अल्लाह ताला हमें साहिब अक़ल, साहिब शऊर और साहिब बसीरत अगर नहीं बनाता तो कम अज़ कम उनकी सोहबत ज़रूर अता फ़रमाए। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।